Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 761. विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भागरे जो मन चाहो पिया जी सो तो गिनान दृष्टे जागरे जी। मौलाना हाजिर इमाम को सलवात पढ़ो मोमिनो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाज़ दफ़ा हम कलिमा भी पढ़ते हैं तो उसमें हम जरा भूल करते हैं। मुझे एकाएकी ख्याल आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन मत बोला करो। बाज़ दफ़ा मैंने मैयत में भी ये चीज सुनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ये बेअदबी होती है। हमारे मुसलमान भाई सुनते हैं तो हमारी जहालत के ऊपर बुरा महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि इस्माइली लोग मुसलमान नहीं, और वो लोग ऐसा भी समझते हैं कि इनको कोई कहने वाला नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदिन भी गलत है, मुहम्मदुन भी गलत है। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कभी मत बोलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अगर पढ़ा लिखा शख्स है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है मुहम्मदों, आधी नाक और नाक में से बोलता है, मगर उस तरह करने की जरूरत नहीं। मुहम्मदन रसूलुल्लाह। पीर के इस गिनान के अंदर इसी बात का खुलासा किया गया और जोर दिया गया कि अपने खुदावंद की, अपने मालिक की हमेशा बंदगी करो। सेवा हमारे गिनानों के अंदर जहाँ जहाँ भी यूज हुआ है शब्द सेवा, उसका मतलब खिदमत भी है, जिसको हम सर्विस कहते हैं, जैसे कि सेवा, मगर उसका मतलब बंदगी भी है, इबादत। अरबी जबान का लफ्ज जो इबादत है उसका मतलब गुलामी। अब्द का मतलब गुलाम, नौकर नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, गुलाम जो खरीदा हुआ हो रहे। और इबादत का मतलब गुलामी। फारसी जबान में बंदा कहते हैं अब्द को। अब्द अरबी भाषा है, बंदा फारसी भाषा है। इबादत अरबी में है, बंदगी फारसी में है। दोनों का एक ही मतलब है। बंदगी का मतलब खुदा की गुलामी, बंदे का मतलब खुदा का गुलाम। अब्द का यही मतलब है, इबादत का यही मतलब है। और इसी चीज को सेवक और सेवा कहा गया। प्राकृत जबान भाषा में जो हमारे गिनानों के अंदर बहुत है, उसमें यही बात हो गई। यारा शाहजा दीदारी सेवक जुगा जुग जस मोमने के जिन लदरोई भेद। यारा है दोस्तों,
خدا کے بندے، سیوا کرنے والے، دیدار لینے والے ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں. شاہجہاں دیداری سیوک جگا جگ، ہر زمانے میں خدا کے مومن اس کے بھگت ہوتے ہیں. اور سنسکرت میں جس کو ہم بھکتی کہتے ہیں اس کا مطلب بھی غلامی ہے. بھکت کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی آشا رکھے بغیر سیوا کرے اس کو بھکت کہتے ہیں. اور بھکت کا مطلب بھی غلام ہے. بھکتی کا مطلب غلامی، اٹھتے بیٹھتے اسی کو یاد کرنا، اسی کا کام کرنا، اسی کی بھلائی کرنا، جو کچھ ہے اس کا ہی کیا جاوے، اس کو بھکتی کہتے ہیں. اور بھکتی بھی غلامی ہے. نس دن یعنی ہر دن، ہر روز اپنے سچے صاحب کو یاد کرو، سیوا کرو، بندگی کرو، عبادت کرو، اور اپنے دل کے اندر وویک وچار پیدا کرو. وویک وچار دل مان لو، یعنی وویک وچار کرو. وچار ہر کوئی کرتا ہے، بچہ بھی کرتا ہے، عالم بھی کرتا ہے، جاہل بھی کرتا ہے. مگر پیر نے یہاں وویک وچار کے شبد لگا کے ایک بڑی اچھی بات ہم کو کہی. ایسا وچار کہ جو وویکی ہوئے. وویک کا مطلب ڈکشنری کے حساب سے سسٹم ہوتا ہے، یوکتی جس کو کہتے ہیں. وویکی آدمی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بیہیویئر اچھا ہوئے، جس میں ایٹیکیٹ ہوئے، جس میں آورت ہوئے، جس میں سسٹمیٹک کام کرنے کی شکتی ہوئے، اس کو ہم وویکی کہتے ہیں. وویکی آدمی جو ہوتا ہے ہم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس آدمی کی سوسائٹی میں عزت ہوئے اور بڑا ڈسپلن والا آدمی ہوئے. تو وویک کا مطلب اچھا بیہیویئر، ڈسپلن، سسٹم، اور کسی چیز کو اچھی طرح کرنے کی آورت، یعنی اس کا ریئل نو ہاؤ ہوئے، اس کو ہم وویکی کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں پھر کہ وویک وچار تو جڑے یعنی ملے، تمہارے ہاتھ لگے. وویک وچار تم کو تب ملے، تب پراپت ہوئے کہ جو پورن ہوئے بھاگ. اگر تم پہلے سے لکی نصیب بنت ہو، تمہارے بھاگ ہوئے تو تم کو وویک وچار ملے. اگر تم یہ چاہتے ہو جو من چاہو پیا سو، اگر تم اپنے من کے اندر مولا سے محبت کرتے ہو تو وویک وچار ملنے کا طریقہ بتاتے ہیں. جو من چاہو پیا سو تو جنان درشتے جاگ، تو علم حاصل کرو. علم کی آنکھ سے جاگو. جنان درشتے جاگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی آنکھوں سے جاگو. جہالت، اگنورنس کی آنکھوں سے سو جاؤ، مطلب یہ کہ اس کو نکال ڈالو. جاگرتی پیدا کرو. اویکننگ تمہارے دل میں پیدا ہونی چاہیے، اور وہ بھی جنان درشٹی سے. جنان درشٹی کا مطلب وہ آنکھ کہ جس میں علم نظر آتا ہوئے. مطلب یہ ہے عقل، علم. علم کا مرتبہ بہت ہے. علم کی آنکھ کو نور کی آنکھ کہا گیا. حکیم ناصر خسرو نے لکھا ہے کہ عقل اور علم خدا کا نور ہے، اور یہ بات سچ ہے. علم اور عقل جو ہے وہ خدا کا نور ہے. قرآن شریف میں اللہ نے یوسف نبی علیہ السلام کی بابت ذکر کرتے کرتے فرمایا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو علم اور حکمت کی بخشش دیتا ہے. یعنی علم اور حکمت. علم کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے، حکمت کا مطلب وزڈم. حکمت کہتے ہیں وویک کو. حکمت ٹیکٹفلنس، سسٹم، ڈسپلن، ایٹیکیٹ، یہ حکمت میں آتے ہیں. تو علم اور حکمت یہ وویک ہے. حکمت جو ہے یہی وویک ہے کہ وویک وچار تو جڑے جو پورن ہوئے بھاگ. یہاں پورن بھاگ کا مطلب جو تم نے پہلے سے ایسی کمائی کی ہوئے تو تم کو خدا علم اور حکمت دے وے، وویک وچار دے وے. اس کمائی کرنے کا راستہ یہ ہے مولا سے محبت کرو اور جنان حاصل کرو.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمان فرمایا، کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا نبی، عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ عابد اس کو کہتے ہیں جو تسبیح لے کے عبادت کرے، جماعت خانے مندر مسجد میں بیٹھا رہے، خدا کو یاد کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اس کو عابد کہتے ہیں۔ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو علم کی خبر ہوئے۔ لازم نہیں کہ عابد عالم بھی ہوئے، علم کے بغیر بھی عبادت تو ہوتی ہے، لیکن کبھی علم کے ساتھ عبادت ہوئے تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ نبی کو عرض کی گئی، یا نبی، عالم اور عابد میں کیا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا، جس طرح مجھ کو تمہارے اوپر خدا نے بڑائی دی ہے، اس طرح سے، یعنی نبی کو، نبی جس طرح لوگوں سے بڑا ہے، ایسا عابدوں کے اوپر عالم کا درجہ بڑا ہے۔ عالم کا درجہ عابد کے اوپر اس طرح بڑا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے اوپر نبی کا درجہ بڑا ہے۔ علم کو بہت بڑا درجہ دیا گیا۔ آپ کبھی اسلام کی ہسٹری پڑھو، اور ضرور پڑھو مومنو، ضرور پڑھو۔ گجراتی میں ملتی ہے، انگلش میں ملتی ہے، اردو فارسی آپ جانتے نہیں، لیکن گجراتی میں، انگلش میں ہماری ہسٹری ملتی ہے۔ میں بہت دفعہ جماعتوں کے پاس عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہر روز 1 کلاک ضرور کوئی نہ کوئی واچن کرو، اچھی چوپڑی کا۔ اچھی چوپڑی یعنی ہسٹری پڑھو، مولا کے فرمان پڑھو، فلسفی پڑھو، لوگوں کی بایوگرافی پڑھو، مہان لوگ جو ہیں مہاتما، ان کی جو جیون چرتر ہے وہ پڑھو، اس میں سے انسان کو بہت کچھ گنان ملتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر بھی انسان گنان لیتا ہے۔ جب انسان کے گنان چکشو یعنی چکشو آنکھ کو کہتے ہیں، وہی گنان درشٹی یعنی گنان چکشو جب انسان کے جاگ اٹھتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز میں سے گنان پیدا کر لیتا ہے، گنان حاصل کر لیتا ہے، ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے۔ شیخ سعدی جا رہے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے پسار ہوئے، بچے رستے میں کھیل رہے تھے، چھوٹا سا گامڑا تھا، رستے تنگ تھے، بچے زیادہ تھے، بوڑھا آدمی، اور یوں بھی اس کے شریر بہت دبلا پتلا تھا۔ آپ کو معلوم ہے بچپن میں شرارت انسان کی نیچر ہے، اور بعض بچے تو بہت شریر مسچیوس ہوتے ہیں، پھر امک بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے ہنس پڑتے ہیں، کسی بڈھے کو دیکھ کے چھیڑنے کا، چکوزا کرنے کا دل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچپن کی نیچر ہے۔ شیخ سعدی بیچارے نکلے، لڑکے بہت تھے، تو کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے، سیدھا تو جا نہیں سکے، تو لڑکوں کے اندر سے ایسا ایسا جانے لگا۔ تو کسی بچے کو شرارت سوجھی، پیچھے سے اس کی پگڑی کا چھیڑا کھینچ لیا، پگڑی گر پڑی تو دوسرے بچے نے فٹ بال کی طرح کک ماری، پگڑی ادھر چلی گئی۔ شیخ سعدی بوڑھا آدمی پگڑی لینے گیا تو کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا تو زمین کے اوپر لمبا ہو گیا۔ بڑی بیچارے کی درگت ہوئی، مہان مصیبت سے پگڑی کھینچ کے بھاگا اور بچوں سے جان چھڑائی۔ بوڑھا آدمی تھا، ہانف گیا، تھوڑی دور جا کے ایک اوٹے کے اوپر ہانفتے بیچارہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا آرام لے رہے۔ آرام لے کے کھڑا ہونے لگا تو ایک بچہ سامنے سے آیا، تو سامنے سے وہ بچہ آیا، اتنی دیر میں اس نے اپنی پگڑی باندھ لی تھی، تو جھٹ سے پھر ذرا ٹھہر گیا کہ شاید یہ بچہ پھر میرے سے کچھ شرارت کرے گا۔ بچہ جب نزدیک آیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے، سر جھکا کے اس کو سلام کیا، بابا سلام۔ شیخ سعدی کو بہت عجائبی لگی، نزدیک آیا، بچہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ شیخ سعدی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھرایا، پیار سے پوچھا، بیٹا تم بڑے ادب والے ہو؟ ادب یعنی وویک، ریسپیکٹفل ہو؟ تم کو یہ ادب کس نے سکھایا؟ کہتا میرے ماں باپ نے سکھایا، لیکن آپ کی حالت دیکھ کے ان لوگوں سے سیکھا، بے ادبوں سے سیکھا۔
ان لڑکوں نے آپ کے ساتھ جو حالت کی بہت برا کیا، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو وویک، جو عالم شخص ہوتا ہے وہ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ علم سیکھ لیتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، پھولوں سے ملتا ہے، جانوروں سے ملتا ہے، ہوا پانی سے ملتا ہے، سمندر کے کنارے پہ جا کے علم سیکھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر چیز میں سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو یہ جو جنان چکشو ہیں وہ ایسے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو بات سنائی، اقبال، محمد اقبال، پاکستان ہندوستان کا مشہور کوی، 1938 میں گزر گیا۔ ایک دن لارنس گارڈن میں لاہور صبح کے وقت گھومنے نکلا، ایک باکڑے کے اوپر بنچ کے اوپر بیٹھ گیا، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی، نیچر کی خوبصورتی کے اندر ایسا کھویا گیا کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں بھی نیچر کا ایک بھاگ ہوں، انگ ہوں۔ عالم آدمی جب اپنے انتکرن کے اندر چلے جاتا ہے تو جیسا پیر نے گنان میں فرمایا ہے کہ اس گھٹ کے اندر 7 سمندر کا واسا ہے، گھٹ میں 9 کھنڈ پروتھمی، گھٹ میں ہے کیول ایسا، سب کچھ اندر ہے، کیونکہ خود خدا اندر ہے۔ اگر خدا اندر ہے تو خدا کی سب چیزیں بھی اندر ہیں۔ عالم کے لیے کوئی مجبوری نہیں، ہوا چلتی 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 گلاب کے پھولوں کی ایک ڈانکھڑی جھک گئی، ہوا کی وجہ سے جھک گئی، اور جب وہ سیدھی ہوئی تو بازو کی کوئی دوسری ڈانکھڑی کا ایک کانٹا پھول کی ایک پتی میں لگا اور پتی چیری گئی، اس کے منہ سے نکلا آہ، یعنی اس کو درد ہوتا ہوئے ایسا فیل ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ اتنا مکس اپ کر لیا کہ پھول کی پتی کا اگر جگر کٹ گیا تو کہتا ہے وہ جگر میرا کٹ گیا۔ یہ ہے علم۔ وویک انسان کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں وویک ہے۔ سنی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امام مالک ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے 4 امام ہوئے ہیں سنیوں کے، ان کو وہ لوگ شیعوں کی طرح امام نہیں مانتے، ہم شیعہ لوگ امام کو خدا کا نور مانتے ہیں، اور سنیوں کے اندر امام اس کو کہتے ہیں کہ جو علم والا ہوتا ہے، بہت بڑے عالم کو امام کہتے ہیں۔ ان میں 4 ایسے عالم ہوئے، امام مالک، امام شافعی، امام حنفی جس کو حنبل کہتے ہیں، چوتھا تو حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، ایسا 4 ان کے فرقے ہو گئے ہیں کہ جو ان عالموں کے پیچھے لگے۔ ان میں جو امام مالک تھے وہ ہمارے خداوند مولانا جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مولانا امام جعفر صادق کے پاس سے علم سیکھا تھا۔ امام مالک کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو پہلے خود ہاتھ دھوتے تھے، نوکر چلم کی آفتابہ لے کے آوے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ہم پہلے جب زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے تو چلم کی آتی تھی ہاتھ دھلانے کے لیے۔ سب لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا کرتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ بیماری والے ہوتے ہیں، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھو لینے، یہ بھی ایک علم کی چیز ہے، یہ وویک ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت امام نے اپنے فرمان مبارک میں رسول اللہ کی اس حدیث کا بیان بھی کیا ہے کہ بھائی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اس کی روایت چاہے کیسی بھی ہے، حضرت امام فرمایا مگر اچھی چیز ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ تو مہمان بیٹھے تھے، نوکر آفتابہ چلمچی لے کے آیا تو سب سے پہلے اس نے خود نے ہاتھ دھوئے، پھر مہمانوں کے ہاتھ دھلائے، اور جب سب لوگ کھا چکے نوکر پھر جب چلمچی لے آیا
اور شیخ کے سامنے لے کے گیا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے ہاتھ دھوئے تھے، تو اس نے کہا نہیں، پہلے مہمانوں کے. تو مہمانوں کے ہاتھ پہلے دھولائے گئے. کھانا پینا کھا چکے تو مہمانوں میں سے ایک آدمی اس عالم کو پوچھتا ہے، معاف کرنا، کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیے، وویک تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے مہمان کے ہاتھ دھلانے چاہیے. جو آپ نے بعد میں شاید اپنی مسٹیک سمجھ لی تو ہمارے ہاتھ پہلے دھلائے. کہتا نہیں، میں نے مسٹیک نہیں کی، میں نے پہلے ہاتھ اس لیے دھوئے کہ میں جلدی سے آپ لوگوں کی پلیٹوں میں کھانا ڈالوں. یہ میرا وویک تھا کہ پہلے میں ہاتھ دھو لوں تاکہ آپ لوگوں کی پلیٹوں کے اندر آپ لوگوں کے سامنے میں کھانا سلیکٹ کر کے رکھتا جاؤں. اور بعد میں نے اس لیے ہاتھ دھوئے ہیں کہ شاید ہم لوگ کھا چکے ہیں، ممکن ہے اچانک کوئی ایک مہمان آ جاوے تو میرے ہاتھ ابھی تک دھوئے نہیں گئے، میں اس مہمان کے ساتھ کھانا کھا سکوں، اس لیے میں نے بعد میں ہاتھ دھلائے ہیں. یہ علم اور وویک ہے. 1946 کے اندر ڈائمنڈ جوبلی ہوئی. مارچ کی 10ویں تاریخ کو رات کو مولا نے اپنے بنگلے والکیشور پہ بہت بڑا ڈنر دیا تھا، جس کے اندر سارے ہندوستان کے موسٹلی راجے مہاراجے، گورنر، وائس رائے، سب بڑے آدمی تھے، تقریباً 800-900 جتنے. ہم لوگ جو والنٹیئر تھے ادھر جماعت کی طرف سے یونیفارم پہن کے ان کی سروس میں گئے تھے. مولانا سلطان محمد شاہ والنٹیئروں کو بلاوے، پلیٹیں جن کے ہاتھ میں اٹھا کے گھومتے تھے. مولا خود اپنے ہاتھ سے یہ اپنے مہمانوں کے راجاؤں مہاراجوں کی پلیٹوں میں ان کو اوپر رہ کے جس طرح ماں کھلاتی ہے اس طرح ان کو کھلاوے اور ان کو کہے کہ یہ میرے نانا یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریت ہے. یہ وویک ہے. وویک ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کسی کے گھر میں کوئی پرسنگ تھا، اور اس زمانے کے اندر جدی جدی پلیٹیں نہیں ہوتی تھیں، ایک ہی بہت بڑا ٹرے یا چنیا یا ایسا کچھ برتن ہوتا تھا، سب لوگ کھاتے تھے. رسول نبی کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، جوان آدمی. ابھی جو گھر کا جو آدمی تھا جس کے گھر میں نبی صاحب کھانے کے لیے گئے تھے، نیچرلی رسول پاک تو گیسٹ آف آنر تھے، تو اس نے اچھے اچھے گوشت کے ٹکڑے نبی کے سامنے زیادہ رکھے تھے اور لوگوں کے سامنے کم رکھے تھے. یہ اس کا وویک تھا، کیونکہ نبی گیسٹ آف آنر ہیں، نبی ہیں. وہ سامنے بیٹھا ہوا تو جوان بچہ تھا، جب بھی نبی صاحب کسی سے بات کرے تو وہ لمبا ہاتھ کر کے تو نبی کے ساتھ سے بوٹیاں کھینچ لے گئے. رسول پاک نے ایک دفعہ درگزر کی، دوسری دفعہ کیا تو درگزر کیا، تیسری دفعہ کیا. اب یہاں ٹریننگ کی، ٹیچنگ کی، گرو کی، مرشد کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ حضور ٹیچر تھے، ہر چیز سکھانے والے تھے. آپ نے فرمایا اے لوگو، اس کو سمبودھ کے نہیں کہا، پھر بھی اے لوگو تمہارے سامنے جو چیز پڑی ہوئے اس میں سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے ہاتھ مت ڈالو. تو چھوکرا سمجھ گیا یہ وویک کہ جب کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کے ادب آداب ہیں. ایسی ہی ایک اور محفل تھی جس میں حضور کھانا کھا رہے تھے، ابھی شروع ہی کیا تھا، ایک آدمی کو چھینک آئی. ابھی چھینک ایسی چیز ہے کہ جو روکے نہیں رکتی، سوا کہ آپ کو اس سے روکنے کی پریکٹس ہونی چاہیے، اور وہ پریکٹس ہو جاتی ہے. بگاسا کھانا، چھینک کھانا آپ اپنی مرضی سے، اپنی ول پاور سے اس کو روک سکتے ہو، مگر عام لوگ یہ وویک نہیں جانتے. منہ کھول کے چھینک مار دی، یا کوئی کھانسی کرتا ہے تو منہ کھول کے کھانسی کر دی. کیونکہ اویویکی آدمی جن میں وویک ایٹیکیٹ نہیں ہوتا، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں. ہر چیز کو سکھانے کے لیے گرو چاہیے. یہ اس قسم کے جو بیہیویئرز ہیں
یہ माता पिता सिखाते हैं। कभी माता पिता नहीं सिखाते तो धार्मिक टीचर उनको सिखाना चाहिए, मिशनरियों को सिखाना चाहिए, और हमारे पीरों ने गिनान में सिखाए हैं, सब रीत भात सिखाई है। उसको छींक आई, जोर से छींक मारी, उसके नाक और मुंह में से सब मॉइस्चर निकल के जो खाना था उसके ऊपर गिरा, कुछ रसूल पाक के हाथ मुबारक के ऊपर गिर गया। नबी खाने से खड़े हो गए, उठ के खाना छोड़ दिया, क्योंकि खाना सारा नापाक हो गया। मिंबर के ऊपर शाम के वक्त नमाज पूरी करने के बाद वाज के लिए मिंबर पे चढ़ के नबी साहब ने विवेक के ऊपर वाज फरमाई। आज एक आदमी खाना खाते वक्त छींका, उससे दूसरों का खाना भी खराब किया। जब भी छींक आवे तो मुसलमानों, तुम अपने मुंह के सामने कपड़ा रख लो। कभी जल्दी से कपड़ा नहीं ले सके तो अपने हाथ की उल्टी तरफ अपने नाक के और मुंह के सामने रख के फिर छींक खाओ, ताकि दूसरों को तुम्हारी छींक से नुकसान न हो। बगासा खाते वक्त भी नबी साहब ने फरमाया कि जब भी तुम बगासा खाओ तो उस वक्त बगासे के जोर से, टेंशन से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि मुंह खुल जाने से आंखों के नर्व आंखों को बंद कर देते हैं। हो सकता है कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई और जानवर मुंह में गिर जावे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब भी तुम बगासा खाओ तभी भी अपना नाक और मुंह अपने हाथ की उल्टी तरफ से या रुमाल या कपड़े से ढांक लो। ये विवेक है। इसी किस्म की हजारों बातें हमारे जीवन में आती हैं। दारस जमात खाना कैसा आलीशान है। बाहर गांव के लोग आते हैं, यानी दूसरे देशों के, तो अफ्रीका के जमात खानों का वखान करते हैं। हमारी दुखती हुई जगह जहाँ है ना, वो हमारे कपड़े हैं, हमारा बैठक, उठना, बैठना, बैठने का तरीका, ये सब विवेक में आता है। मुझे तो ये जमातों का इल्म है, 40 बरस में वाज कर रहा हूँ, सिर्फ दार एस सलाम की नहीं लेकिन रहमत मौला की आधी दुनिया की जमातों की मुलाकात कर चुका हूँ। जमातों के अंदर भी, धर्म की जगह के अंदर भी जैसा हमें विवेक होना चाहिए ऐसा हमें नहीं, क्योंकि हमको हमारी सोसाइटी में विवेक नहीं। किस आदमी की हाजिरी में हमें क्या बोलना है। माँ और बाप बैठे हुए, हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम कोई भूली बात, कोई ऐसा जोक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की इज्जत की बात है, ये उनका विवेक है। कोई बड़ा आदमी चला जाता है और तुम छोटे बच्चे हो या जिससे वो छोटी उम्र के हो, तुम्हारे से बुजुर्ग है, उम्र में बुजुर्ग होवे, इल्म में बुजुर्ग होवे, हाजिर इमाम की तरफ से उसको कोई सत्ता, कोई ओहदा मिला हुआ है, उसमें भी बुजुर्गी है, जैसे कि मुखी हैं, कमड़िया हैं, अमलदारी हैं, मिशनरी हैं, आप उनको सलाम करो, ये विवेक है। किसी आदमी को मिलो पहले याली मदद करो, ये विवेक है। रसूल पाक एक दफा बैठे थे मस्जिद के बाहर ओटे पे, 8-10 असहाब बैठे थे, बातें चीतें हो रही थी। एक आदमी भागा भागा आया, कहता या नबी, बस इतना बोला और हुजूर ने हाथ खड़ा किया। आपने फरमाया कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, आते ही या नबी पहले बोलो अस्सलामु अलैकुम। या नबी मैं माफी मांगता हूँ, वापस जाओ। उसको वापस भेजा और आया तो उसने झुक के सर को नीचा करके अस्सलामु अलैकुम या नबी। आपने वालेकुम सलाम फरमाया, हाँ अभी बात करो। तो ये एक विवेक है। हम किसी भी भाई बहन को मिले, एक दूसरे में आपस में हम याली मदद करते हैं। बाद आते आदमी हैं, उनको बोलो याली मदद, वो नहीं कहेंगे मौलाली मदद। बेवकूफ आदमी है, अविवेकी आदमी है, उसको किसी ने शायद नहीं सिखाया, और ये भी पॉसिबल है कि मगरूरी के कारण से बोलता होवे, ये भी पॉसिबल है कि उसके दिल में याली का ईमान नहीं, तो इस बात को बेदरकारी समझता है। रसूलुल्लाह को यहूदी लोग सलाम अलैकुम कहा करते थे, सलाम अलैकुम तेरे ऊपर मौत होवे, सलाम का मतलब सलामती होवे, आबादी होवे, और साम का मतलब सलाम अलैकुम। तो नबी साहब कहते थे अलैकुम तुम पे मौत होवे, तुम पर, अलैकुम यानी तुम पर। जमात खाने के अंदर लोग आते हैं, कई ऐसे आदमी हैं कि यूं ही बस अंदर चले आते हैं, उधर से
کوئی ایسے آدمی ہیں کہ دروازے کے اوپر کھڑے رہ کے 1 سیکنڈ تراس ہولڈ کر کے کہتے ہیں ہے زندہ. بہت شاؤٹ کر کے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن اپنی چھوٹی سی آواز سے ضرور کہو ہے زندہ. یہ جماعت کھانے کا وویک ہے, یہ ایٹیکیٹ ہے جماعت کھانے کا. سیدھا مکھی کمڑیا کے پاٹ کے اوپر آؤ, اگر دعا سے پہلے آئے ہو تو بیٹھو مت. سب سیدھا مکھی کمڑیا کے پاٹ کے اوپر آؤ, اگر دعا سے پہلے آئے ہو تو بیٹھو مت. سب سے پہلے مکھی کمڑیا کے پاٹ پہ جاؤ, بائیوں میں مکھیانی کمڑیانی کے پاٹ پہ, اور کوشش کرو ہمیشہ 5 منٹ دعا سے پہلے آؤ. لیکن آؤ تو اندر آ کے ہے زندہ کہہ کے پہلے اسٹریٹ پاٹ کے اوپر جہاں حاضر امام کا تخت ہے, امام فرمایا مکھی کمڑیا میری گادی پہ بیٹھے ہیں, ادھر آ کے پہلے سلام بھرو. کبھی پیسہ نہیں دینا, ہمارے مذہب میں کوئی زبردستی نہیں پیسے کی. پیسے تو وہ دیتے ہیں جن کی اچھا ہوتی ہے, پیسہ وہ دیتا ہے جس کو حب ہوئے. ایک سینٹ رکھو جو کہ آج کل نہیں ملتا, 5 سینٹ چھوٹے میں چھوٹا سکہ رکھنا ہے, رکھو آپ کی خوشی پڑے. 50 شلنگ رکھو آپ کی خوشی پڑے. کچھ مت رکھو, بھلے کھیسے کے اندر 5000 شلنگ ہوئے, آپ کا من نہیں چاہتا پیسہ دینے کو, مت دو. خالی ہاتھ جوڑ کے سلام ضرور کرو. توبہ بندوں گنہگار بخش شاطر بخشے. مکھی کمڑیا کہتے ہیں نیت مراد خانہ ودان. یہ سلام ہے حاضر امام کو. دعا کرا کے پھر جہاں آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ. میں یہاں نہیں تھا, مجھے پتا لگا کہ ایک دن مکھی صاحب نے جماعت کو فرمایا اللہ میرے آگے آؤ. بعض آدمیوں نے اپنی ریزرویشن کرائی ہوئی ہے سیٹ کی کہ میرے کو پنکھے کے نیچے ہی بیٹھنا, پھر بھلے آگے کی سیٹیں کتنی بھی خالی ہو. یہ بات برابر نہیں. مسجد کے اندر یہ چیز برابر نہیں. یہاں کوئی ریزرویشن نہیں, ایک مکھی کمڑیا کی ریزرویشن ہے. وہ بھی اگر چاہیں تو اپنے پاٹ کو آگے پیچھے ہٹا سکتے ہیں. مکھی صاحب نے فرمایا ابھی آگے آؤ, تو کوئی آگے نہیں آتا تھا. اور پھر جب مکھی صاحب نے دم مارا نہیں آؤ گے تو میں دعا نہیں پڑھاؤں گا, تو سب لوگ آگے چلے آئے. وویک یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آؤ آگے بیٹھنا چاہیے, نزدیک میں حاضر امام کے تخت کے نزدیک بیٹھو. وہ سمبولک تخت ہے, ریئل تخت یہاں ہے. گناہ یہاں معاف ہوتے ہیں, اس تخت کے اوپر گناہ معاف نہیں ہوتے. وہاں آپ اپنی منت مانتا کر سکتے ہو, کیونکہ وہ ممبر ہے جس کے اوپر چڑھ کے رسول اللہ واعظ کیا کرتے تھے, جیسا کہ یہ ممبر ہے مشنریوں کے لیے, جنان بولنے والوں کے لیے. لیکن وہ تخت وہ سمبولک ہے, نشان ہے. حقیقت میں تخت یہ ہے دونوں سائڈ میں کہ جہاں مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیا نہیں بیٹھتے, گناہ یہاں معاف ہوتے ہیں. اس تخت کے اوپر گناہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے سلام بھرنے کے لیے یہاں آؤ, حاضر امام کے تخت کے نزدیک بیٹھو, دور مت بیٹھو. سوا کہ جماعت بھر گئی, وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اندر جگہ نہیں. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے, میں خود کبھی لیٹ آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اندر جماعت کھانے میں کافی جگہ ہوتی ہے, لیکن لوگ سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ خلل ہوئے گا, نہیں, بلکہ وہ اویویکی پنا ہے. اس میں وویک نہیں ہے کہ جماعت خانہ کے اندر جگہ ہے اور تم باہر دادر کے اوپر کھڑے ہو, وہ برابر نہیں. اندر آؤ. البتہ لوگوں کو تکلیف دے کے النگ بلنگ کے چھلانگ مار کے ادھر بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں. اسی لیے جماعت کو آگے بیٹھنا چاہیے تاکہ لیٹ آنے والے پیچھے اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے. یہ جماعت کا وویک ہے. جاؤ کبھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں, دیکھو مسلمان ہم سے زیادہ وویکی ہیں اور ہم کو ان کے پاس سے وہ چیزیں سیکھنی چاہیے. کئی لوگ مکھی کمڑیا کے پاس دعا کراتے ہیں تو وہ ایسا ہی قطار کھڑے رہتے ہیں. ادھر آ کے جھک جاؤ, رکوع کرو. نماز کے اندر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم رکوع کرتے ہیں. اتنا جھک جاؤ مکھی کمڑیا کے سامنے کہ تم گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے جتنا جھک سکتے ہو اتنا ضرور جھکنا چاہیے, کیونکہ امام کی گادی ہے. وہ مکھی کمڑیا کو نہیں جھکتے, حاضر امام کے نور کو جھکتے ہیں. 2 ہاتھ باندھ کے دعا کراؤ,
मुखी का हाथ 2 हाथों में लो। कई लोग तो ऐसा टिप के साथ टिप लगा के चले जाते हैं जैसे कनेक्शन हो गया। ये विवेक नहीं, ये बेअदबी है। मुखी का हाथ हाजिर इमाम का हाथ है, कामड़िया का हाथ पीर का हाथ है। इमाम के फरमान में है कि मुखी मेरा सीधा हाथ है, कामड़िया मेरा डाबा हाथ है। इसी तरह से मुखिया नहीं, कामड़िया नहीं। हम हाजिर इमाम के हाथ को ऐसा खाली इशारा करके हम समझते हैं कि हमारी दुआ हो गई। ये छोटी छोटी बातें हमारे ईमान को ऊंचा उठाने वाली हैं। ये चीजें विवेक में आती हैं। विवेक हमेशा छोटी चीजों में शुरू होता है। जैसा माँ बच्चे के साथ बैठ के उसको खाना सिखाती है। अभी बच्चे की उंगलियां गीली हो गई सालने से, तो वो अपने कमीज के साथ ऐसा साफ कर लेता है, कमीज दाग वाली हो गई। माँ कहती है ना 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 ऐसा नहीं, बाजू में टुवाल रखती है, इसके साथ हाथ साफ करो, देख तेरे कपड़े चाकू हो गए। माँ उसको विवेक सिखाती है। और कभी बच्चे की नाक में से पानी निकल रहा है क्योंकि गरम गरम खाना खाया, तो बच्चा ऐसा नाक साफ कर लेता। माँ कहती नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये टुवाल ये रुमाल के साथ साफ करो, ऐसा साफ मत करो। ये छोटी छोटी बातें जो माँ को सिखानी चाहिए बहुत जरूरी है, और माँ को हर माँ को सिखानी चाहिए। जो माँ विवेकी होवे तो सिखावे ना। अगर माँ ही फूहड़ और जाहिल होवे तो कौन सिखावे? फिर दूसरे नंबर के ऊपर या बाप सिखावे या स्कूल में धार्मिक टीचर सिखावे, और जमातों के अंदर मिशनरी सिखावे या पीर सिखावे। मगर हमको हमारे जीवन में ये सब चीजें विवेक में आती हैं। अगर इमाम के साथ बात कर रहे हो, हाथ बांध के खड़े हो, आंखें नजर नीची करो। एक विवेक की बात करता हूँ। माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के पट पट देखते मत रहो। माँ बाप के साथ आंख मिले फौरन अपनी आंख को नीचे करो, ये विवेक है। फिर थोड़ी देर के बाद माँ बाप को जरूर देख लो, लेकिन उसकी आंख में आंख डाल के उसको देखते मत रहो, ये बेअदबी है। नजर नीची रखो। कभी आप बात कर रहे हो और हाजिर इमाम बीच में बोले तो चुप रहो, अपनी बात को पूरा मत करो। लेकिन हाजिर इमाम अगर बोलता होवे और बीच में कुछ याद आ गया है तो बीच में कभी मत बोलो। बिल्कुल इसी तरह से ये विवेक बुजुर्गों के साथ भी है। बाप के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी वडील के साथ जब बात करो तो ये विवेक है कि वडील कोई बड़ा आदमी जब बात कर रहा है तो बीच में टोको मत, उसकी बात सुनो। लेकिन तुम जब बात करते हो और कोई बड़ा आदमी बीच में बोलना शुरू करे तो तुम चुप हो जाओ। ये सब जो है विवेक विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भाग। अगर तुम खुश नसीब हो कि तुमको इल्म की कदर है तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। नमाज पढ़ने का विवेक है। नमाज यानी हमारी दुआ जो है ये नमाज। हम इस्माइली लोग सूफी तरीके के हैं। हम शरीयती तरीके से नमाज नहीं पढ़ते कि एक किबला की तरफ मुंह करें। किबला चारों तरफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये चीज फरमाई हुई है कि जिधर भी तुम मुंह करोगे उधर खुदा का चेहरा है, जिधर देखोगे उधर खुदा मौजूद है। ये सूफी तरीका है। कभी कभी आपको मुसलमान भाई पूछते तो आप उनको कह सकते हो, खुले दिल से कहो कि हम सूफी तरीके के लोग हैं। इसलिए मिलके हल्का बना के, हल्का कहते हैं राउंड, मुंह रख के, क्योंकि सूफी लोग हल्का बनाते हैं, राउंड बनाते हैं, एक गोल दायरा सर्कल बना के बैठते हैं और बस सब लोग उसके पीछे बैठते हैं। इस तरह वो लोग अपना जिक्र और इबादत करते हैं। हम इधर हल्का इसी तरह से बनाते हैं। इधर वालों का मुंह इस तरफ है, उधर वालों का मुंह इस तरफ है, इधर वालों का उधर है, उधर वालों का इधर है। ये सूफी तरीका है। लेकिन फिर भी हमारे इस तरीके के सूफी तरीके के हिसाब में शरीयत से ज्यादा विवेक है और होना चाहिए। आप जब भी नमाज पढ़ो तो गर्दन झुका के रखो। कई लोग बैठे हैं इधर उधर देखते होते हैं, दुआ के अंदर इधर उधर देख रहे हैं। सजदा आ रहा है तो गर्दन अकड़ी हुई है, सर झुकता नहीं, सजदा नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए। ये ठीक नहीं। अपना सर झुकाओ बराबर, जितना झुका सकते हो झुकाओ, और इस तरह से अदब से बैठो।
کہ جس طرح سے ادب سے بیٹھ سکتے ہو، وویک، جتنا وویک کرو گے، جتنا ادب کرو گے، جتنا ایٹیکیٹ کرو گے، آپ کو اتنا ہی دعا کے اندر مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ گردن جھکا کے، بھلے آنکھیں بند نہیں کرنی، نہ کرو، جہاں سجدہ کرتے ہو وہاں اپنی نظر رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، بازو والا کیا کرتا ہے مت دیکھو، اپنی دعا پڑھو، اپنی نماز پڑھو، اور جب مولا کا نام آوے جتنا جھک سکتے ہو زمین تلک اتنا جھک جاؤ۔ وہ جگہ کے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ نماز پوری ہونے کے بعد اپنا ہاتھ مبارک وہاں پھرا کے ادھر کی ڈسٹ اپنے منہ پہ پھراتے تھے، یہ نبی صاحب کی عادت ہے۔ مسلمان بھائی بھول چکے ہیں، اسماعیلیوں نے اس چیز کو قائم رکھا ہے کہ ہم جہاں سجدہ کرتے ہیں نماز کے بعد اس سجدہ، بھلے اب یہ چٹائی ہے مگر پھر بھی کچھ دور تو ہے، جہاں ہم نے سجدہ کیا ہے اللہ کو، اللہ کے نور کو، وہ پاک جگہ ہے، اور ہم ہیوملیشن کے اندر اپنی عاجزی میں نمنی کھمنی ظاہر کرنے کے لیے ہم ادھر کی خاک لے کے اپنے منہ کے اوپر ملتے ہیں، 3 وقت ملتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان امیر المومنین علی اللہ۔ یہ ہم اس جگہ کی کہ جہاں سجدہ کیا ہے ادھر کی خاک اپنے منہ کے اوپر ملتے ہیں، خدا کے حضور میں عاجزی کے طور پہ، یعنی یہ خدا کا وویک ہے ہماری طرف سے۔ دعا کرانی، دعا پڑھنی، جماعت خانے میں بیٹھنا، جماعت خانے میں اٹھنا، جماعت خانے میں چلنا، بچے مستی طوفان کرتے ہیں، ماوتر کا فرض ہے ان کو کہے جماعت خانے میں بھاگ نہیں ہونی چاہیے۔ جب تلک دعا کی کریا وغیرہ چل رہی ہے ہمارے منہ سے ایک لفظ تک نکلنا نہیں چاہیے۔ گنان سنو، گنان بولنے والے کے ساتھ آہستہ آہستہ اسی کے راگ کے اوپر گنان بولو، ساتھ گنان بولو، موٹے آواز سے نہیں بولتے، آہستہ سے بولو تو گنان کی طرز بھی آئے گی، گنان سیکھو گے بھی، گنان میں دل بھی لگے گا، برکت بھی ملے گی، بلیسنگز ملے گی۔ ہو سکتا ہے کسی دن انت کرن کے کھڑکی کھل جاوے تو کسی گنان کا مطلب اندر روشن ہو جائے گا، مطلب روشن ہو جائے گا۔ گنان کا ایک پارٹ جیون کو بدلا دیتا ہے۔ وزیر اسماعیل کی زندگی گنان کے ایک پارٹ نے بدلا دی، سبز علی مشنری اس کی زندگی گنان کے ایک پارٹ نے بدلا دی۔ کئی لوگوں کو گنان کے پارٹ میں سے نور کا احساس ہو جاتا ہے، عقل کھل جاتی ہے، عقل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ گنان ایسی چیز ہے، گنان سنو، فرمان سنو، گنان ساتھ پڑھو، تسبیح کے اندر خیال رکھو، یہ سب وویک، وچار اور علم کی باتیں ہیں۔ یہ چیزیں پھر ہمارے جیون کے اوپر آتی ہیں۔ جیون کے اندر کھانا پینا، کپڑا لتا، لوگوں سے ملنا جلنا، چھوٹے بڑوں کی ادب، مان، پیار، محبت، یہ سب چیزیں وویک میں آتی ہیں۔ یہاں سے کلچر اور سویلائزیشن شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کلچر اور سویلائزیشن پیدا کرنے والا دھرم ہے، مذہب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے، کچھ صحاب بیٹھے تھے، آپ کا ایک نوکر کوئی میسج لے کے دوسرے گاؤں سے چلا آیا، وہ بیچارہ سفر کر کے آیا تھا، ترس سے بےتاب ہو گیا۔ فرض یہ تھا کہ سب سے پہلے نبی کو آ کے ادھر کا حال بیان کرے جس کام کے لیے گیا تھا، تو اندر آ کے سلام کیا نبی کو اور اپنا میسج دیا۔ جیسے حضور نے میسج لے لیا اس کو پھر خانہ ودان فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ تو چاہ کے سامنے مٹکا پڑا تھا، اس نے مٹکے میں سے پانی بھرا، پیالہ مٹی کا پیالہ، اور کھڑے کھڑے پینے لگا۔ حضور نے فرمایا اے انس ٹھہر، پیالہ رکھ لیا۔ حضور نے فرمایا تم باہر سے آئے ہو، تمہارا پتا گرم ہو گیا ہے، لیور تمہارا گرم ہو گیا، بدن گرم ہے، ٹھنڈا پانی پیو گے تم کو اندر السر ہو جائے گا۔ السر اس زمانے کے اندر السر نام نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا اندر کی لائننگ پھٹ جائے گی، صبر کرو۔
اور کھڑے کھڑے پانی مت پیو، خاص طور پہ جب باہر سے آئے ہو تو، کیونکہ تم گرم ہو، جیسے ہی پانی تمہارے معدے میں جائے گا، حلق سے لے کے معدے آنکڑوں تلک سب نقصان کرے گا۔ یہ وویک بھی سکھایا کہ پانی کس طرح پیو۔ گلاس یا پیالہ لے کے نبی صاحب فرمایا گٹ 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 کر کے ایک ہی سانس میں مت پیو۔ حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی پی کے ٹھہرو، پھر دوسرا پانی پیو، کم از کم ایک دفعہ ضرور ٹھہرو، بنے تو 2-3 دفعہ ٹھہر کے پانی پیو۔ یہ پانی پینے کا ایٹیکیٹ سکھایا۔ ناخن بڑے ہوئے، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مت کھاؤ کیونکہ وہ گندا ہے، اس کے ناخن بڑے ہو گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہیں، ہمارے مائنڈ کے لیے بھی اچھی ہیں۔ یہ سویلائزیشن اور کلچر کی بنیاد ہے کہ جس میں سے وویکی اور علم والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی بندگی کرو، وویک وچار پیدا کرو، اور وویک وچار تو ہوئے جو پہلے سے تم کو کسی نے سکھایا ہوئے۔ پورن بھاگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے تم کو کسی نے سکھایا ہوئے تو تمہارے گنان درشٹیں جاگے، یعنی گنان حاصل کرنا بھی اس خوش نصیب کے علم سے چاہت رکھنے والوں کو علم ملتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کے اوپر، اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے، علم پڑھو، سیکھو، اچھی اچھی باتیں سیکھو، اچھی چوپڑیوں کا وانچن کرو، دین میں دنیا میں اس کی مدد ہوگی اور سکھیا بات ہونے۔ مولا آپ کی پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے گے، حقیقتی سمجھ دے گے، دو جہان میں خیر و برکت دے گے، فرمان بردار مومن بناوے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، آفتیں بلائیں دشمن دفع کرے، مصیبتیں مشکلیں دفع کرے۔ مولا دین دنیا میں اپنی پناہ میں، اپنی شکل چھایا میں رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔